حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت مقام ہے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سلام کہہ رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو سب سے زیادہ اپنا محبوب فرما رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے اوصاف شمار کروا رہی ہے کہ مجھے کئی چیزوں میں فوقیت حاصل ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ذوق شعر و شاعری بھی با کمال ہے. بکثرت اشعار حضرت عائشہ کو حفظ تھے. اپنی حیات طیبہ میں جب بھی انہوں نے تقریر کی اپنے کلام کی فصاحت کے لیے اشعار سے ضرور استدلال فرمایا. شعراء اپنے کلام پر ان کے نقد کو مستند مانتے ہیں اور اپنی شاعری ان کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے. حضرت حسان نے جو قصیدے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کہے ان میں سے بھی کچھ حصہ برائے انتقاد پرکھ کے انہی کی خدمت میں پیش کیا ہے. اتنا بڑا شاعر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنی شاعری پرکھنے کے لیے بھیجتے ہیں. حضرت مسروق جو تابعین میں خاص مقام رکھتے انہوں نے اپنے بلوغ سے پہلے ام المؤمنین کی زیارت کی تھی. اس وقت امی نے سرخ جوڑا زیب تن فرمایا تھا اور چونکہ انہیں زیارت کا شرف حاصل اس لیے جب بھی ان کو کوئی روایت بیان کرتے تو فرماتے حدثنی صدیقۃ بنت صدیق کہ حضرت صدیقہ بنت صدیق نے مجھے یہ روایت بیان کی. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ علم کے اعتبار سے سب سے افضل علماء نے قرار دیے ہے. ام المؤمنین حضرت خدیجہ سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہے. سب سے زیادہ اسلام کی قربانی دینے کے اعتبار سے یہ افضل ہے. حضرت فاطمہ کا بھی بڑا مقام ہے. تو ان مقام میں ضرورت نہیں ہے کہ کس کو مقدم رکھا جائے. حضرت عائشہ کا بہت مقام ہے. 11 خصوصیات تو حضرت عائشہ کی ایسی ہیں وہ تن تنہا ہے. دنیا کی کوئی خاتون ان کے برابر نہیں ہے. صحیح روایات میں حضور کو شادی سے پہلے خواب میں جو تصویریں پیش کی گئی یہ حضرت عائشہ کی خصوصیت ہے. اور ام المؤمنین ازواج مطہرات میں اکیلی خاتون جو وقت نکاح کنواری تھی یہ شرف حضرت عائشہ کو حاصل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال حضرت عائشہ کی گود میں ہوا تھا. حضور نے اپنی حیات قدسیہ کے آخری ایام میں آپ کے حجرے میں گزارنے پسند فرمایا اور باقی تمام ازواج مطہرات کی رضامندی سے انہی کے گھر کو یہ سعادت نصیب ہوئی. ام المؤمنین عائشہ ہی کے حجرے کو یہ شرف نصیب ہے. حضور تا بقیامت وہیں محو استراحت ہیں. حضور وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی وہی نازل ہوتی تو اس وقت جو حضرات کے امہات المؤمنین وغیرہ موجود ہوتی ذرا فاصلے پر بیٹھ جاتی. لیکن یہ شرف صرف اور صرف عائشہ کو حاصل ہے کہ وہ لحاف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ لیٹی ہوتی وہی نازل ہوتی تھی اور آپ کو حجرہ فرشتوں سے بھر جاتا. یہ شرف عائشہ کو حاصل ہے رضی اللہ تعالی عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ابو بکر تھے. ان کے علاوہ کوئی نہ تھا. انہی کی یہ صاحبزادی ہیں اور انہی کو یہ شرف زوجیت حاصل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف یہی اہلیہ محترمہ ہیں جن پر الزام تراشی کی گئی تو قرآن ان کی پاکدانی میں اترا. اللہ نے ان گواہی دی. علم طب میں وہ تمام امہات المؤمنین میں سے فائق ہے برتر ہیں. مختلف بیماریوں کا علاج کرتے تھے اور یہ بات اتنی کثرت سے پیش آئی کہ لوگوں کو دریافت کرنا پڑا کہ عائشہ علم طب کہاں سے حاصل کیا ہے. امہات المؤمنین میں جن کے علم سے اللہ نے امت کو سب سے زیادہ نفع پہنچایا وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر میلان زیادہ انہی کی طرف رہتا تھا. امیر معاویہ کی خلافت کا آخری حصہ حضرت عائشہ کی زندگی کا آخری زمانہ ہے. اس وقت ان کی عمر 67 برس تھی اور 58 میں 58 ہجری رمضان مبارک کے مہینہ میں بیمار ہوئی. چند روز تک علیل رہی. کوئی خیریت پوچھتا تو فرماتے اچھی ہوں. جو لوگ عیادت کو آتے بشارت دیتے فرماتے اے کاش میں پتھر ہوتی, اے کاش میں کسی جنگل کی جڑی بوٹی ہوتی. مرض الموت میں وصیت کی اس حجرہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے دفن نہ کرنا, مجھے دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کرنا, رات کو دفن کرنا, صبح کا انتظار نہ کرنا. رمضان کی 17 تاریخ ہے. نماز وطر کے بعد شب کے وقت وفات پہ. جنازہ بھی اتنا ہجوم تھا کہ لوگوں کا بیان ہے رات کے وقت اتنا مجمع کبھی نہیں دیکھا گیا. اور بعض روایتوں میں عورتوں کا ازدحام دیکھ کر روز عید کے ہجوم کا دھوکہ ہوتا کہ شاید آج عید ہے. حضرت ام سلمہ نوحہ اور
رونا سن کر بولی عائشہ کے لیے جنت واجب ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی ہیں. یہ امام حاکم نے مصدرک حاکم میں روایت کی ہے. اور مسند طیالسی بھی ہے کہ انہوں نے کہا خدا ان پہ رحمت کرے، اپنے آپ کے سوا وہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. حضرت ابو ہریرہ ان دنوں مدینہ کے قائم مقام حاکم تھے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی. قاسم بن محمد بن ابی بکر، عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر، عروہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر، بھتیجی اور بھانجوں نے قبر میں اتارا اور جنت البقیع میں دفن کر دیا. حضرت عائشہ نے اپنے بعد کچھ متروکات چھوڑے جن میں ایک جنگل تھا، ان کی بہن اسما کے حصے میں آیا. امیر معاویہ نے تبرکاً اس کو 1,00,000 درہم میں خریدا اور اس کثیر رقم کو حضرت اسما کے عزیزوں میں تقسیم فرما دیا. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے. اور جو مکثرین روایت ہیں ان میں سب سے پہلا اگر مقام آتا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام سب سے پہلے آتا ہے.